اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ آج 15 رمضان المبارک ہے اور اس 15ویں رمضان کی نسبت اس کائنات کی ایک ایسی ہستی کے ساتھ جڑی ہے کہ جو سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا باعث بنا۔ میں تھوڑا سا پس منظر آپ لوگوں کو بیان کروں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا تو جو کفاران مکہ اور سرداران مکہ تھے انہوں نے آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان شعبہ جات میں سے ایک شعبہ آپ کی ذاتی زندگی کا تھا۔ تو وہ آپ کو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ آپ تو بے اولاد رہیں گے، آپ مٹ جائیں گے، تو یہ ہماری سرداریاں پھر آگے آ جائیں گی۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اس خیر کثیر کے مصداق میں حضور علیہ السلام کے گھر کو اللہ پاک کی ذات نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسے نور سے مزین فرمایا۔ لیکن چونکہ عرب کا ایک رواج تھا کہ وہاں پر بیٹوں کو اولاد کے زمرے میں لیا جاتا تھا، بیٹیوں والے معاملات چونکہ نہ تو بیٹیاں جنگجو ہوتی تھیں نہ کسی میدان کا حصہ بن سکتی تھیں، تو جو ایک تنقید تھی وہ پھر بھی حضور علیہ السلام پر جاری رہی۔ تو جب حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہ آپ نکاح کے قابل ہوئیں، آپ کا نکاح مولا علی سرکار کرم وجہ الکریم کی ذات کے ساتھ ہوا، اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ جب بی بی پاک جوان ہوئی تو متعدد لوگوں نے اپنے رشتے دے کر حضور علیہ السلام کے گھر بھیجا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی نبی کے ساتھ رشتے میں بن جائیں، لیکن جو رشتہ آتا حضور علیہ السلام لا کے الفاظ فرماتے ہیں، اور یہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ سردار الانبیاء جو رحمت للعالمین ہیں وہ نرم گو تھے، نرم گفتگار تھے، لیکن پھر بھی آپ نے لا کے لفظ استعمال کیے کہ نہیں، خبردار ادھر دیکھنا نہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کا رشتہ اللہ کی ذات نے طے کر دیا۔ تو جو اللہ کی ذات نے طے کیا اس کے لیے پھر اگر لڑکی نبی کے گھر کی ہو تو لڑکا بھی خدا کے گھر کا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی بات ہے، یہاں پر لفظ بیٹا استعمال نہیں کر رہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، لیکن لڑکا اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ نکاح کف جگہ پہ آپ نے کرنا ہے، رشتہ زواج جو ہے اس میں آپ نے کف دیکھنا ہے کہ برابری کا معاملہ ہو۔ تو اب ایسے میں چونکہ سردار الانبیاء کی بیٹی تھی تو سردار الانبیاء کی بیٹی کے لیے اس رتبے کا رشتہ ہونا چاہیے تھا، تو لہٰذا اللہ کی ذات نے مولا علی سرکار کا ظہور کعبہ شریف میں کیا کہ اگر لڑکی نبی کے گھر کی ہوگی تو لڑکا بھی خدا کے گھر کا ہوگا۔ تو جب ان دو بڑی ہستیوں کا امتزاج ہوا تو اس امتزاج سے جو پہلی اولاد سامنے آئی وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی صورت میں آئی، اور آج کا 15 رمضان اسی امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ منسوب ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا دل کرتا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیں تو ہم جا کر حضرت امام حسن علیہ السلام کا دیدار کیا کرتے ہیں کہ آپ ہو بہو چھمی تھی حضور علیہ السلام کی ذات کی۔ حضور علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً ہمیں ہماری اصلاح کا عمل کرتے رہے۔ ان کی کوشش رہی کہ جو امت آج سے کچھ عرصہ بعد اس دنیا میں آئے گی اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا مائل سٹون رکھ دیں، ایسا سیٹ پیٹرن رکھ دیں کہ وہ گمراہ نہ ہو، خاص طور پر میری اولاد کے حوالے سے۔ یہ جو میں نے آیا مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے۔ اب ذرا ان الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ
حضور علیہ السلام نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ نے کہا کہ فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ اور نہیں مانگتا مگر اپنے اہل بیت کی محبت اور مودت مانگتا ہوں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میری ایک مخلوق ایسی بھی آئے گی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب حضور کی آل کی محبت لوگوں میں سے کم ہو جائے گی، لہٰذا اللہ نے ضروری سمجھا کہ میں اس آیہ مبارکہ کو قرآن کا حصہ بنا دوں، تاکہ کل اگر کوئی کسی چیز کی نفی کرے تو وہ کسی اور کتاب کی نفی کر سکے گا، لیکن قرآن کی اس آیہ مبارکہ کی نفی نہیں کر پائے گا۔ حضور علیہ السلام کا ہر عمل ہمارے لیے سنت کا بھی درجہ رکھتا ہے، اور ہم پر لاگو ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو یا اس عمل کو جو انہوں نے کیا اس کی پیروی کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے کوشش کی کہ میں لوگوں تک دین اپنی زبان سے بھی پہنچاؤں اور اپنے کردار اور عمل سے بھی پہنچاؤں۔ تو ایسے میں جب حضور علیہ السلام اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور یہ آیہ مبارکہ اس کا نزول بھی ہو گیا، تو ایسے میں حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ میرا سید بیٹا ہے، یہ میرا سید بیٹا ہے۔ سید کے معنی ہوتے ہیں سردار، تو آپ نے فرمایا یہ میرا سید بیٹا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ہماری اس جو امت مسلمہ ہے اس کی سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ پھر کیا کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم نے وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ کو مان لیا، ہم نے روزے والی آیات کو مان لیا کہ ہم سے پچھلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لہٰذا ہم پر بھی فرض ہیں، وہ بھی رکھنے ہیں، لیکن جو حضور کی آل سے محبت کرنی تھی ہم اس کو بلا بیٹھے۔ تو یہ جو آج ہم دنیاوی زندگی میں رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اور کیا سزا ہوگی کہ اس دنیا میں رسوا ہوں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور بروز محشر سخت سے سخت عذاب میں اٹھائے جائیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی ادا کریں، دیگر معاملات بھی کریں، لیکن حضور کی آل سے محبت اور مودت کا حق ادا نہ کر سکیں، تو ایسے میں ہماری تمام عبادتیں ایک سائڈ پر رہ جائیں گی۔ اب یہ بات میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا، بڑی غور طلب بات ہے، میں چاہوں گا تمام لوگ اس کو بغور سنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی جماعت آپ کے سامنے تھی، عام لوگ نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ وہ روزے سے ہو، مقام ابراہیم اور حجرہ اسود کے درمیان فرض نماز ادا کر رہا ہو، روزے کی عبادت شامل ہوگی بیچ میں۔ اگر وہ مقام ابراہیم اور حجرہ اسود کے درمیان ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو حج کے دوران ہوگا یا عمرے کی ادائیگی کر رہا ہوگا، یہ دوسرا ارکان اسلام آ گیا بیچ میں۔ اب اس نے اپنے مال میں سے خرچ کر کے اللہ کی راہ میں گیا، تیسرا رکن بھی بیچ میں آ گیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس حالت میں مرے، یہ تینوں اعمال کر رہا ہو، کعبہ شریف کے اندر کھڑا ہو، لیکن اس کے دل میں رائی برابر میری آل سے متعلق بغض ہو، تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ اس دنیا کا سب سے پہلا فتویٰ تھا جو سردار الانبیاء نے دیا۔ ہم تو آج کے فتووں پہ غور کرتے ہیں نا، حضور علیہ السلام کی جا کر سنیں کہ آپ نے کیا فتویٰ دیا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آج ہم حضور کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو جان لیجیے ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں اجر رسالت ادا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ حضور نے ہم سے اجر کے طور پر نمازیں نہیں مانگی۔ جتنے مرضی ہم روزے رکھ لیں ہم اجر رسالت نہیں ادا کر پائیں گے۔ ہم نے اگر اجر رسالت حضور کو دینا ہے تو ہمیں اس صورت میں دینا پڑے گا، ہمیں ان کی آل سے محبت بھی کرنی پڑے گی اور مودت کا اظہار بھی کرنا پڑے گا۔ ابھی جو بغض کی بات ایک چلی نا، میں اس کو بھی تھوڑا کلیئر کرتا چلوں۔ بغض کے کوئی سینگ نہیں ہوتے کہ ہم کہیں جی ادھر کوئی شخص ایسا بیٹھا ہوگا تو اس کے دل میں بغض ہے تو اس کے سر پہ سینگ نکل آئیں گے۔ اگر یہ سینگ والا معاملہ ہوتا تو ہم میں سے بہت سے لوگ 12 سینگے ہو جاتے، بہت سارے سینگ ان کے نکل آتے، لیکن بغض کے سینگ نہیں ہوتے۔ بغض ہوتا کیا ہے کہ جب آل رسول کی بڑائی بیان ہو رہی ہے تو انسان کسی دوسری ذات کو بیچ میں شامل کرنے کی کوشش کرے کہ تم اگر آل رسول کو بیان کر رہے ہو تو تم صحابہ کو کیوں نہیں بیان کر رہے ہو؟ صحابہ ہمارے سروں کا تاج، ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن جہاں پر آل ہے، جہاں پر گھر والا ہے، وہاں پر در والا نہیں ہے۔ تو گھر والوں میں اور در والوں میں فرق کر کے جینا ہوگا۔ میں ایک ذاتی زندگی کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام کی آج کے دن
خوشی کا کیا عالم ہوگا. میری شادی ہوئی تو میں نے جو اپنے دوست احباب تھے یا جو رشتہ دار عزیز تھے ان کی خواہش تھی کہ بھی اسی گج بج کے جاواں گے. میں کہا یار میرا یہ مزاج نہیں ہے, میں چیز نہ پسند ہے, لہٰذا کوئی فائرنگ شائرنگ والا معاملہ نہیں کرو گے, تسی منع ہو گئے. اکا دکا نے آ کے ایسی کوشش کی, ان کو بھی منع کرایا. لیکن جب میرے ہاں پہلی اولاد ہوئی نا, میرا بیٹا ہوا, تو میں اس گھر میں داخل ہوا اپنے بیٹے کو لے کر. تو جب وہ ہمارے ملازمین خادمین ساتھ آئے, گاڑی کے ساتھ آگے آئے, تو جو ہمارا گارڈ تھا میں اس کا یار ذرا ادھر آؤ, اسے میں بلایا اور سب سے پہلا برس میں نے خود مارا. تو میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں آج تین کی ہو گیا, تو اپنے اصولوں کے خلاف کیوں چل پے ہیں کہ تو کہنا سے تین چیز پسند نہیں ہے, تو اپنی شادی تے نہیں کرن دیتی, تو آج کی ہو گیا. من نہیں سمجھ آئی کہ آج اللہ من اولاد دے دیتی تو میری خوشی نہ ہے عالم ہے کہ میں پتہ ہی نہیں چلا میں کم کر بیٹھا. تو سوچیں حضور کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. میرا بیٹا تو میرا بیٹا ہے, ایک عام انسان کا بیٹا ہے, وہ دیکھیں رحمت للعالمین سردار الانبیاء کا بیٹا ہے, سردار الانبیاء کا نواسا ہے, جو نبی کے دوش کا سوار تھا. مور نبوت جب کسی نبی کے کمر مبارک پہ لگ جائے اس کے بعد وہ گھر والوں کے لیے بھی نبی ہوتا ہے, پھر وہ چاچا ماما تایا نہیں ہوتا. لیکن مور نبوت کے ہوتے ہوئے بھی سرکار حسن علیہ السلام کو اپنے دوش پر سوار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے اس نواسے کا مرتبہ بتانا چاہ رہے تھے. میں آخری ایک مثال کے ساتھ, میرے یہ بچے کے 2-2.5 سال کی عمر کے وقت کی بات ہے, یا 3 سال کا ہوگا. تو ہمارا ایک ملازم تھا, اس نے ایک گراس مس کنڈکٹ کیا, بہت بڑی غلطی کی, جو کہ پیر ہاؤس کے اصول و قوانین کے خلاف تھی. اسے معلوم تھا کہ ابھی پیر صاحب نکلیں گے اور مجھے فائر کر دیں گے, یعنی یہاں سے نکال دیں گے. میں نے فون کر کے اسے پیچھے بلایا کہ اگر میں نے اسے نکالنا بھی ہوا تو علیحدہ سے کر لوں گا. جب وہ میرے پاس پیچھے آیا تو بجائے کہ ابھی میں باہر نکلتا, تو میرا بیٹا کمرے سے باہر نکلا, تو اس نے اس شخص کو دیکھا پریشانی کے عالم بیٹھے ہوئے. تو اس سے پوچھتا ہے کہ پریشان کیوں ہو. اس نے کہا آج بابا مجھے نہیں چھوڑیں گے اور مجھے نکال دیں گے پیر ہاؤس سے. اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے کندھوں پر بٹھاؤ گے تو میں بابا سے کہوں گا تو میں نہیں نکالیں گے. میں سارا ماجرا سن رہا تھا, اور اس کا گراس مس کنڈکٹ جو اس نے قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کی تھی وہ بھی میرے ذہن میں تھا. لیکن چونکہ میرا بچہ زبان دے بیٹھا تھا تو میں نے اسے پیر ہاؤس سے باہر نہیں نکالا. تو سوچیں یہ میرا بچہ ہے, وہ سردار جنت ہے, تو جس کے لیے وہ اپنی لب کشائی کر دے گا کہ بابا اس کو نکال دیں اور اس کو ڈال دیں, تو نہ اس وقت اس کے اعمال اس کو نہیں بچائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا, آپ کے بیٹے کو حضرت امام حسن حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو. انہوں نے کہا جا کے سند لکھوا لاؤ, کہ وہ جو سند ہے وہ میں اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر جاؤں گا, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے اعمال مجھے بخشوا پائیں یا نہ پائیں, میری عبادات مجھے بخشوا پائیں یا نہ پائیں, لیکن حسن و حسین کی لکھی ہوئی سند اور یہ تحریر ہے انشاءاللہ مجھے بخشوا جائے گی. تو اگر خلیفہ دوم کو ان کی لکھی ہوئی سند بخشوا سکتی ہے تو سوچیں ہمارے لیے کہ وہ کتنی بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.